فرض کریں کہ مطلب ایک شخص ہے، وہ اپنے بہت ہی نرم اور گرم بستر پر لیٹا ہوا ہے، اچھا۔ آنکھیں اس کی بند ہیں، اور وہ بڑے سکون سے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک بفرے ہوئے طوفانی سمندر کو تیر کر پار کر رہا ہے۔ ارے واہ! مطلب وہ اپنے ذہن میں ہاتھ پاؤں مارنے کا، لہروں سے ٹکرانے کا تصور تو پوری شدت سے کر رہا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس نے اپنے اوپر سے کمبل کا ایک کونا تک نہیں ہٹایا۔ جی بالکل، بظاہر تو یہ منظر انتہائی مزہ خیز لگتا ہے۔ ہاں نا، مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پانی میں اترے بغیر، سردی اور لہروں کا تھپیڑا سہے بغیر، محض سوچ کے زور پر سمندر پار کر لے؟ یہ بظاہر ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے، لیکن اگر ہم انسانی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کریں نا، تو ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی عملی زندگی میں بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقت کی دنیا میں عمل کے بغیر، تکلیف سہے بغیر کامیابی کی توقع رکھنا مطلب ایک ایسا سراب ہے جس میں آج کا انسان بری طرح پھنس چکا ہے۔ یعنی ہم سب بستر پر لیٹے سمندر پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل، محنت کیے بغیر نتائج کی امید لگانا دراصل انسانی ذہن کا ایک ایسا دفاعی نظام ہے جو اسے عارضی سکون تو دیتا ہے لیکن حقیقت سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل مرکز بھی یہی عجیب مگر عالمگیر انسانی تضاد ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم محمد فاروق راشد، جو کہ دینی اور روحانی علوم کے طالب علم ہیں، ان کے لکھے ہوئے ایک انتہائی فکر انگیز اداریے اور حکایت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور اس تحریر کا عنوان ہی ذہن کو ایک جھٹکا دیتا ہے۔ بالکل، عنوان ہے اللہ پاک گھر بیٹھے نہیں ملتا، جستجو، قربانی اور معرفت کا سفر۔ کیا بات ہے! تو دیکھیے، اس گہرے مطالعے کا مقصد محض ایک پرانی داستان کے کرداروں پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کرداروں کے ذریعے انسانی نفسیات کی ان پیچیدہ تہوں کو کھولنا ہے جو ہمیں اصل کامیابی سے دور رکھتی ہیں، چاہے وہ کامیابی مادی ہو یا روحانی۔ ہاں، اور اس تحریر کی انفرادیت ہی یہی ہے کہ یہ پڑھنے والے کو کسی طلسماتی دنیا میں نہیں لے جاتی، بلکہ اسے اس کے اپنے ہی رویوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ صحیح۔ مطلب اس میں بیان کیے گئے تینوں کلیدی کردار دراصل ہمارے ہی معاشرے، ہماری اپنی سوچ اور ہمارے روزمرہ کے شارٹ کٹس ڈھونڈنے والے رویوں کا استعارہ ہے۔ تو پھر اس کہانی کے سب سے پہلے اور شاید سب سے پراسرار حصے سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تحریر کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو بظاہر منطق سے بالکل عاری ہے۔ مطلب کچھ لوگ ایک عالیشان محل کی چھت پر چڑھ کر پاگلوں کی طرح کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور جب بادشاہ سلامت نیچے سے حیران ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی چھت پر کیا تلاش کیا جا رہا ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں، مطلب اونٹ جیسی بڑی اور بھاری بھرکم سواری وہ محل کی چھت پر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو سراسر دیوانگی ہے۔ دیکھیں، بادشاہ کا رد عمل بھی بالکل وہی تھا جو کسی بھی عام انسان کا ہوگا۔ اس نے حیرت اور غصے سے کہا کہ اونٹ چھت پر کیسے مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ دراصل اس پوری حکایت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ اگر اونٹ یہاں نہیں مل سکتا تو اللہ بھی گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ ارے واہ، یہ تو سیدھا دل پر لگنے والی بات ہے۔ بالکل، یہاں چھت پر اونٹ تلاش کرنا دراصل ایک نفسیاتی استعارہ ہے۔ محل کی چھت انسان کے کمفرٹ زون یعنی اس کے آرام دہ دائرے کی علامت ہے۔ صحیح صحیح۔ انسان کی یہ ہمیشہ سے ایک کمزوری رہی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کو اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکلے بغیر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور میری تو ایک عادت ہے کہ میں چیزوں کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھتا ہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طالب علم کتاب کھولے بغیر یہ سمجھے کہ وہ امتحان میں ٹاپ کر لے گا۔ ہاں، یا کوئی شخص جم جائے بغیر سوچے کہ وہ فٹ ہو جائے گا۔ بالکل، تو چلو اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ کیا واقعی انسان اتنا سادہ یا بے وقوف ہے کہ وہ محنت اور نتیجے کے درمیان موجود تعلق کو نہیں سمجھتا؟ نہیں، بے وقوف نہیں ہے۔ مطلب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر شخص جانتا ہے کہ کاروبار میں منافع کے لیے سرمایہ اور محنت درکار ہوتی ہے۔ پھر یہ چھت پر اونٹ تلاش کرنے والی ذہنیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ محض سستی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟
دیکھیں، یہ محض سستی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی ایک بہت پیچیدہ کیفیت ہے۔ اچھا۔ ذہن ہمیشہ وہ راستہ چنتا ہے جس میں کم سے کم توانائی خرچ ہو۔ مطلب جب کوئی منزل بہت بڑی ہو نا، جیسے روحانیت کا حصول یا کوئی غیر معمولی کامیابی، تو اس کے لیے درکار محنت کا تصور ہی ذہن کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ مطلب ہم محنت سے ڈرتے ہیں، اس لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں؟ جی، اور اس خوف سے بچنے کے لیے ذہن خود کو فریب دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بے ضرر سرگرمیوں کو اصل محنت سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کر رہا تھا۔ بالکل، بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر عبادات یا ذکر کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ روحانیت کی معراج پا لے گا۔ وہ دراصل حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ تو وہ لوگ جو چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ بادشاہ کو یہی آئینہ دکھا رہے تھے؟ جی، وہ اسے بتا رہے تھے کہ تمہاری یہ کوشش بالکل اسی طرح بے محل ہے جیسے چھت پر اونٹ کی تلاش۔ مقام غلط ہو تو نیت جتنی بھی سچی ہو، نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سمت درست نہیں تو رفتار اور کوشش کا کوئی فائدہ نہیں؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، جب بادشاہ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو وہ اور اس کا بیٹا یعنی شہزادہ وہ اپنا محل چھوڑ کر اس کٹھن سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو ایک مدرسے میں داخل کرواتا ہے، لیکن وہاں کے قاری صاحب نا ایک عجیب شرط رکھ دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سب برابر ہیں، اور اس کے بعد شہزادہ عام طالب علموں کے ساتھ جا کر جوتیوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں میرا ایک بڑا اعتراض ہے۔ کیا علم حاصل کرنے کے لیے خود کو ذلیل کرنا یا فقیر بننا واقعی ضروری ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ بادشاہ تھا تو وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی اچھے استاد کے پاس بھیج سکتا تھا۔ بالکل، بادشاہ کے پاس تو وسائل تھے، وہ انہی وسائل کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے بھی تو اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا سکتا تھا۔ یہ انا کو کچلنے کی کیا منطق ہے؟ یہ بہت اہم اعتراض ہے، اور اکثر لوگ اسی مقام پر الجھ جاتے ہیں۔ یہ شرط بظاہر تضحیک آمیز لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے تزکیہ کا ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی اصول کار فرما ہے۔ تزکیہ یعنی خود کو پاک کرنا؟ جی، علم کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں۔ ہاں، ایگو۔ بالکل، جب ایک شہزادہ جو ساری زندگی ریشم کے بستروں، شاہی آداب اور حکم چلانے کا عادی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے ارد گرد گھومتی ہے، جب تک اس کے دماغ میں اپنی برتری کا یہ خول موجود ہے، وہ کوئی نئی چیز سیکھ ہی نہیں سکتا۔ خاص طور پر کوئی ایسی چیز جو اسے اندر سے تبدیل کر دے۔ صحیح کہا۔ انا انسان کے دماغ میں ایک ایسا فلٹر لگا دیتی ہے جو صرف وہی معلومات اندر جانے دیتا ہے جو اس کی برتری کو قائم رکھے۔ یعنی اگر اس شہزادے کو شاہی کرسی پر بٹھا کر بھی پڑھایا جاتا تو وہ استاد کی بات کو ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شہزادے کی حیثیت سے سنتا۔ ہاں، اس کے سیکھنے کا عمل اس کی انا کی وجہ سے محدود ہو جاتا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قاری صاحب کی شرط کا مقصد اسے جسمانی تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہنی فلٹر کو توڑنا تھا۔ صحیح۔ جوتیوں کے پاس بیٹھنے کا عمل دراصل اس بات کا عملی اعلان تھا کہ علم کے روبرو، سچائی کے روبرو، کسی کی دنیاوی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا بات ہے! مصنف نے یہاں قربانی کے ایک سنہری اصول کا ذکر کیا ہے کہ جتنا بڑا چھوڑو گے اتنا بڑا پاؤ گے۔ جتنا بڑا چھوڑو گے اتنا بڑا پاؤ گے، بہت گہری بات ہے۔ جی، روحانیت آرام میں یا کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر حاصل کی جانے والی معلومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل اندرونی تبدیلی کا نام ہے، اور جو شخص اندر سے ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ جڑ نہیں سکتا۔ جیسے جب تک پرانی عمارت کو گرایا نہ جائے، نئی عمارت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ بالکل درست۔ عاجزی کے بغیر علم ممکن ہی نہیں۔ اچھا، یہ بات تو بہت حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ علم اور معرفت کے لیے عاجزی شرط ہے، لیکن کہانی کا اگلا حصہ اس پوری منطق کو ایک نئے زاویے سے چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ تحریر میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے جو کہ ایک جنگل کا عابد ہے۔ جی، جنگل کا عابد۔ یہ شخص دنیا کی تمام آسائشوں سے دور ایک ویران جنگل میں تنہا بیٹھا عبادت میں مصروف ہے۔ اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے نا، شہزادے سے بھی زیادہ عاجزی اختیار کر لی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اور اس کی عبادت کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے براہ راست اس کے لیے رزق اتر رہا ہے۔
یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ عابد تو کامیابی کی آخری منزل پر ہے، اسے تو آسمان سے رزق مل رہا ہے، اس کا تو کائنات کے نظام سے سیدھا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ پھر اس سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، کہ جب بادشاہ کو اس سے زیادہ انعام ملا تو اس عابد کے دل میں شکایت اور سوال پیدا ہو گیا، ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ کہانی کا سب سے نازک اور خطرناک موڑ ہے، اور یہ روحانیت کے سفر میں ایک بہت بڑے دھوکے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ بظاہر وہ عابد بہت اونچے مقام پر فائز معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ تنہائی، اس کا وہ جنگل کا قیام، دراصل ایک نئی قسم کے کمفرٹ زون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اچھا، مطلب جنگل بھی ایک کمفرٹ زون بن سکتا ہے؟ بالکل، جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہ دراصل معاشرے کی رگڑ سے، لوگوں کے تلخ رویوں سے اور ان روزمرہ کے امتحانات سے بچ جاتا ہے جو انسان کے اصل کردار کو نکھارتے ہیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اس عابد کے اندر کوئی برائی اس لیے ظاہر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں اس برائی کو ابھارنے والا کوئی بیرونی عنصر موجود ہی نہیں تھا، اس کی پاکیزگی کا کبھی امتحان ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک زبردست پہلو ہے، یعنی جب کوئی شخص اکیلا ہے، اسے کوئی غصہ دلانے والا نہیں، کوئی اس کا حق مارنے والا نہیں، تو اس کا پرسکون رہنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جی، وہ تو بس حالات کا نتیجہ ہے۔ لیکن پھر اس کے دل میں بادشاہ کے خلاف حسد کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ جب انسان مسلسل ایک ہی عمل دہراتا ہے نا، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اور اسے اس کا صلہ بھی ملنے لگے، تو اس کے اندر لاشعوری طور پر ایک روحانی تکبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی تکبر؟ جی، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس انعام پر صرف اور صرف میرا حق ہے کیونکہ میں نے یہ محنت کی ہے۔ مصنف اسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات عبادت محض ایک رسم، ایک عادت بن کر رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ عبادت انسان کے اندر خود پسندی یعنی ایروگنس پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگے کہ میں زیادہ عبادت کرتا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، تو یہ سوچ اس کی ساری روحانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کو خود سے آگے نکلتے دیکھتا ہے تو اس کی وہ چھپی ہوئی انا جو تنہائی میں کہیں سو گئی تھی، وہ پوری شدت سے جاگ اٹھتی ہے۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی اور شخص جو کل تک محل میں بیٹھا تھا وہ اس سے آگے کیسے نکل گیا۔ یہ بات واقعی خوفزدہ کر دینے والی ہے۔ یعنی آپ دنیا چھوڑ دیں، جنگل میں بیٹھ جائیں، دن رات ایک کر دیں، اور پھر بھی آپ کی آنا کسی نہ کسی بھیس میں آپ کے اندر موجود رہے۔ بالکل، یہ بہت باریک چیز ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس قدیم حقائق سے باہر نکلیں اور اسے آج کے جدید دور اور روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی اس عابد اور اس چھت پر اونٹ تلاش کرنے والے لوگوں کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے۔ 100%۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے مائکرو ویو کلچر کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، مائکرو ویو کلچر، یہ بہت مناسب اصطلاح ہے۔ ہمیں ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہیے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس ایک ہاتھ اٹھائیں اور فوری طور پر آسمان سے رزق یا معجزہ ہوتا رہے۔ جی۔ اگر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی جادوئی دعا مل جائے یا کوئی ایسا سیشن اٹینڈ کر لیں کہ راتوں رات ہمارا سارا ڈپریشن ختم ہو جائے۔ ہم نے روحانیت کو بھی ایک فاسٹ فوڈ پروڈکٹ سمجھ لیا ہے نا؟ بالکل، ہم وہ سست اور طویل عمل نہیں کرنا چاہتے جو بادشاہ یا شہزادے کو کرنا پڑا۔ اور یہی ہمارے آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مصنف نے اس بات کی بہت واضح نشاندہی کی ہے کہ اللہ کی راہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی بڑی منزل، وہ صبر اور مسلسل کوشش مانگتی ہے۔ صحیح۔ آج کا انسان اس طویل عمل سے گزرنے سے گھبراتا ہے۔ ہم نے عبادات کو ایک طرح کی ٹرانزیکشن یا لین دین کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ میں نے نماز پڑھی تو اب مجھے فوری طور پر اس کا انعام ملے۔ جی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک مخصوص وقت عبادت میں گزارا ہے تو اب کائنات پر لازم ہے کہ وہ ہمیں اس کا فوری اور ہماری مرضی کا صلہ دے۔ یہ بالکل وہی جنگل کے عابد والی سوچ ہے۔ اور جب وہ صلہ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا کائنات کے نظام پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ مصنف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ روحانیت ایک مستقل سفر ہے، یہ کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر انسان خیمہ لگا لے اور کہے کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا۔
اسی تناظر میں تحریر کے آخر میں ایک بہت ہی عملی پہلو پر بات کی گئی ہے۔ جی، مصنف نے ویژن اکیڈمی اور خاص طور پر اس سے وابستہ فاروق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک ٹھوس پیغام دیا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ علم محض کتابیں رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل علم تو کردار سے جھلکتا ہے۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اب اگر آج کے تعلیمی نظام کو دیکھیں نا، تو وہ تو سراسر نمبروں کی ایک اندھی دوڑ ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تو اس شہزادے کے بالکل الٹ کام کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ انا کو توڑنے کے بجائے گریڈز اور ڈگریوں کے ذریعے بچوں کی انا کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم فرسٹ آئے ہو تو تم دوسروں سے بہتر ہو۔ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ آج کے تعلیمی ادارے علم کی منتقلی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کردار سازی میں بری طرح ناکام ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر ایک بچہ بہترین نمبر لے کر ڈاکٹر یا انجینئر بن بھی جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس مدرسے کے شہزادے جیسی عاجزی نہیں، تو وہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بننے کے بجائے محض ایک مشین بن کر رہ جائے گا۔ یعنی وہ اپنے کمفرٹ زون اور اپنی انا کے اندر ہی قید رہے گا۔ جی، ویژن اکیڈمی کا ذکر کر کے مصنف دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ سکھانا ضروری ہے کہ عاجزی ہی علم کی اصل بنیاد ہے۔ صحیح۔ جب تک طالب علم کے اندر سے یہ احساس ختم نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے برتر ہے، اور جب تک بچوں کو شارٹ کٹ کی ذہنیت سے نہیں نکالا جائے گا، وہ بامقصد انسان نہیں بن سکتے۔ یہ بات واقعی ہر اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو تعلیمی نظام سے کسی بھی طرح جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ علم اگر انسان کو یہ نہ بتا سکے کہ وہ کتنا کم جانتا ہے، تو وہ علم نہیں، محض معلومات کا ایک ڈھیر ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو، کہانی کی ان تینوں کرداروں اور مصنف کے پیغامات کا نچوڑ نکالیں نا، تو یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تلاش یا کسی بھی بڑی منزل کی تلاش کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک متحرک، زندہ راستہ ہے جو قربانی، اخلاص اور صبر مانگتا ہے۔ اپنے آرام کے دائرے سے نکلنا ہی پہلی شرط ہے۔ بالکل درست۔ اور اس تحریر میں اس عابد کا انجام بہت اہم ہے۔ اسے آخرکار اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں تو بس دیکھا دیکھی کر رہا ہوں، سمجھنے سے پہلے فیصلے کر رہا ہوں۔ جی، خود احتسابی کا یہ عمل، اپنی خامی کو مان لینے کی یہ جرأت، دراصل روحانیت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ خود احتسابی کے بغیر انسان کبھی اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ جب وہ عابد اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی برسوں کی عبادت پر سوال اٹھاتا ہے اور اپنی خود پسندی کو پہچان لیتا ہے، تو یہ دراصل اس کی شکست نہیں، بلکہ اس کی اصل روحانی پیدائش کا لمحہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جس دن انسان یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے، اسی دن اس کا ذہنی اور روحانی ارتقاء رک جاتا ہے۔ یہ بات سیدھا دل میں اترنے والی ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف ہی دراصل ارتقاء کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے نرم و گرم بستروں سے نکلنا ہوگا، اپنی انا کو کچلنا ہوگا، لیکن دوسری طرف ہم نے اس عابد کی مثال میں یہ بھی دیکھا کہ جب انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو وہی محنت اس کے اندر ایک نئی قسم کا غرور پیدا کر دیتی ہے۔ جی، روحانی تکبر۔ تو آج ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہیں اور کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہماری یہ بھاگ دوڑ واقعی ہماری اپنی شعوری تلاش کا حصہ ہے؟ یا ہم بھی بس دنیا کی دیکھا دیکھی اندھا دھند دوڑ رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی سے عادتوں اور رسموں کو نکال دیں تو کیا ہمارے پاس وہ سچی تڑپ باقی بچے گی جو اس چھت پر اونٹ تلاش کرنے والے دیوانوں یا اس عاجز شہزادے کے پاس تھی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم اپنی اس اندھی دوڑ میں اس عابد کی طرح محض ایک عادت کے غلام تو نہیں بن گئے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دراصل ہم صرف اپنے ہی بنائے ہوئے ایک نئے کمفرٹ زون میں گول گول گھوم رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر جھانک کر ہی تلاش کرنا ہوگا۔